السلام علیکم۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے پیشاب میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ افطاری میں انجیر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ حمل کا بار بار گرنا، جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا لیں۔ 1 ماہ روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ سے لیں۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ 3 بندوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ شہد، شکر اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری موت قریب ہے۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ گھر میں جھاڑو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں آتی۔ کیکر کی لکڑی کے چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ پھیپھڑوں سے خون آنا، زہر مارا، تباشیر، چھوٹی الائچی، مصری ہم وزن سفوف بنا لیں۔ نصف چمچ صبح شام تازہ پانی سے لیں۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کی بجائے واش بیسن کی نالیوں اور باورچی خانے کے کونے کھدروں میں ڈال دیں، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ سحری میں دودھ اور دہی کا استعمال لازمی کریں۔ ساگودانے کی کھیر کا استعمال کریں تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں۔ چکی کے آٹے کی روٹی لازمی کھائیں۔ 2 کھجوریں یا پھر کسی بھی پھل کا استعمال ضرور کریں۔ ملائی روٹی پر لگا کر، براؤن بریڈ پر لگا کر کھائیں۔ پراٹھے کا استعمال نہ کریں۔ دل کی تیز دھڑکن اور پیٹ میں گیس بننے سے روکنے کے لیے سونف اور خشک دھنیا 1 چھٹانک صاف کر کے پیس لیں۔ اس آمیزے میں 1.5 چھٹانک شکر ملائیں۔ صبح شام 1 چمچ لیں۔ جس کو نزلہ زکام ہو جائے، چائے بناتے وقت 1 چٹکی خسخاس کی ڈال دیں، یعنی دودھ، چینی پتی، پانی ڈال کر چائے بنائیں اور 1 چٹکی خسخاس ڈال کر ابالیں، چھان کر پی لیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ نہایت آزمودہ ہے۔ اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو 2 سیب کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے، اس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے پی لیں، اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے۔ 3 دن پینا ہے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جوتا پہننے سے پہلے کبھی بھی پانی نہ پیا کرو، ورنہ جب تم جوتا پہننے کے لیے جھکو گے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگا لیا کرو، جسم میں بدبو اور میل جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلد ہضم ہو جائے گی۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس 1 قطرہ پی لو، کچے پھل کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل سے دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو لٹا دو، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ نکسیر کے لیے انار کا پانی بطور نسوار استعمال کریں یا انار کے پھولوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈال دیں، اس سے نکسیر بند ہو جائے گی۔ گھر میں رزق کو بڑھا دینے والے معمولی کام: روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، پاخانے کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ کو دھونا، رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا، اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا، صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا،
صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا، مکھی پانی پی رہی ہو تو اڑانے سے پرہیز کرنا، اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کر لینا، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھتے رہنا، اگر گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا قہوہ بنا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح سحری میں رات کی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھائیں، اس سے دن بھر پیاس نہیں ستائے گی اور روزے کی حالت میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ شکر کی بجائے شربت میں سونف ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ بدہضمی کو دور کرنے کے لیے 1 چمچہ پودینے کا رس لے کر برابر مقدار میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پی لیں، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پکے ہوئے کیلے پر زیرہ لگا کر کھانے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ تلسی کے پتوں کا رس نکال لیں اور رات کو سونے سے پہلے جسم پر مل لیں، مچھر آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ گوند کتیرا صبح کے وقت انگلی کے 1 پور جتنا ٹکڑا پیس لیں اور آدھے گلاس پانی میں بھگو دیں، شام کے وقت کسی برتن میں ڈال کر اس میں ½ کلو دودھ اور حسب ذائقہ میٹھا ڈال کر پی لیں۔ سحری کے وقت 3 کھجور لیں، 1 کھجور منہ میں ڈال کر 1 گھونٹ پانی کا بھی منہ میں رکھ لیں اور کھجور کو پانی کے ساتھ اچھی طرح چبائیں، کچھ دیر بعد اس کھجور کو پانی سمیت نگل لیں، اسی طرح دوسری اور تیسری کھجور کو بھی کھائیں، سارا دن سکون سے رہیں۔ بہت ہی لاجواب ٹوٹکا۔ رمضان میں افطاری کے بعد سونے کی عادت اس لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جسم کو کھانا بہت دیر بعد ملتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کھانے میں فرائیڈ چیزوں کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اس عادت سے وزن میں اضافہ اور دل کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ افطاری کے بعد نماز پڑھ کر 20 منٹ واک کریں پھر سوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محتاجی اور غربت 7 چیزوں سے آتی ہے: 1 جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، 2 کھڑے ہو کر پانی پینے سے، 3 منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، 5 عصر کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے، 6 دانتوں سے ناخن توڑنے سے، 7 فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ ہاتھ پاؤں کی گرمی میں مفید ہے، افطاری میں یہ مشروب استعمال کریں۔ سحری میں دہی کھائیں۔ دہی سحری میں کھانے سے سارا دن پیاس نہیں لگتی۔ دہی کھانے سے بھوک کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ دہی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، وزن کم کرتا ہے۔ دہی مدافعتی نظام کو بہتر بناتا ہے۔ دہی میں کیلشیم، پروٹین، آئرن، فلیون اور وٹامن بھی ہوتا ہے۔ دہی دودھ سے 20% زیادہ پروٹین فراہم کرتا ہے۔ دہی کو اینٹی بائیوٹک کا ذخیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ کم عمری میں گردوں کو تباہ کرنے والی 8 عادات: پانی زیادہ نہ پینا، نیند پوری نہ کرنا، میٹھے کا زیادہ استعمال، نمک کا زیادہ استعمال، گوشت کا زیادہ استعمال، پیشاب روکے رکھنا، منرلز اور وٹامنز کی کمی، نشہ آور چیزوں کا استعمال، معدے میں کینسر کی 8 علامات: پیٹ کا زیادہ پھولنا، بہت زیادہ ڈکار آنا، معدے میں اکثر درد رہنا، کمر سائڈ پر شدید درد رہنا، فضلے میں خون آنا، معدہ اکثر خراب رہنا، بہت زیادہ قبض رہنا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔